بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گریڈ 10 اردو کلاس، ریویژن کلاس۔ کل میں نے چیپٹر دیا تھا تیسرا چیپٹر قومی ہمدردی۔ قومی ہمدردی کا آج ہم ریویژن کریں گے۔ صفیہ، آپ کہاں گئی تھی اتنے دنوں سے؟ کلاس نہیں لے رہی تھی؟ ریویژن ویک شروع ہو چکا ہے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے آج، اور تھرسڈے، فرائیڈے۔ جی صفیہ، آئی ایم ٹاکنگ ود یو، ٹیل می۔ ٹیچر طبیعت خراب تھی اس وجہ سے۔ اب ٹھیک ہے؟ اب اچھی ہے طبیعت؟ جی ٹیچر۔ اوکے، چلیں اللہ میاں آپ کو صحیح درست رکھے۔ قومی ہمدردی ہم ریویژن کر رہے ہیں، 2 چیپٹرز کا ریویژن ہو چکا ہے اور آج تیسرا چیپٹر ہے۔ میں نے کل 7 چیپٹر دیے تھے نا آؤٹ لائن میں، جب میں نے مڈ ٹرم کا آؤٹ لائن دیا تھا اردو کا، اس میں 7 سبق دیے تھے اور 7 ہی نظمیں تھیں۔ اخلاق نبوی کا ہو چکا ہے، امید کی خوشی کا میں نے ریویژن ہو چکا ہے۔ آج ہم قومی ہمدردی کا اور بوڑھی کاکی کا کریں گے۔ قومی ہمدردی اور بوڑھی کاکی 2 چیپٹر آج ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ کل جو ہے خطوط غالب اور شہید، یہ کل اس کا ریویژن ہوگا، شہید چیپٹر اور خطوط غالب، یہ انشاءاللہ تعالی کل اس کا ریویژن کریں گے۔ آج ہم قومی ہمدردی کا اور بوڑھی کاکی کا ریویژن کر رہے ہیں۔ جواب دینے کے لیے مائک آن کر کے جواب دیجیے گا۔ آپ سے وربلی سوالات کر رہی ہوں، کچھ خالی جگہ ہے، ایم سی کیوز ہیں، الفاظ معنی ہیں، صحیح غلط ہیں اور قواعد بھی ہیں۔ پہلا سوال ہے یہ خالی جگہ پوچھ رہی ہوں سب سے پہلے۔ ڈیش کے معنی دکھ اور تکلیف کے ہیں۔ ڈیش کے معنی دکھ اور تکلیف کے ہیں۔ درد۔ صحیح ہے، شاباش۔ کتابیں بند رکھیے گا، کتابیں نہیں کھولنی ہے، نوٹ بک بھی نہیں کھولنی ہے، کچھ بھی نہیں کھولنا ہے، صرف دماغ کھولنا ہے اپنا، ٹھیک جی ہے؟ ٹیچر۔ ہاں، دماغ کھول کے، دماغ کی بتی جلا کے، اور کان یہ بھی کھلے رکھنے، باقی سب بند کر دینا ہے۔ دوسری ہے بلینک۔ اچھا صفیہ، میں آپ کو بتا دوں، یہ جو ہم سوالات پوچھ رہے ہیں ریویژن ٹیسٹ میں وربلی، جو بچے یہاں پہ آن لائن ہوتے ہیں، عام طور پہ 2-3 دن سے ریویژن جو چل رہا ہے اس میں مجھے 3-4 بچے ہی آن لائن ہیں، 4-5 بچے، وہ جو جواب دے رہے ہیں ان کے پلس بونس پوائنٹس +5 بھی ہو سکتے ہیں، 6 بھی ہو سکتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے رزلٹ پر، ٹھیک ہے؟ رزلٹ اردو کا جو نمبرز ہیں اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ منیمم 5 ہے، میکسیمم 10 ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بیچ میں کچھ بھی دے سکتی ہوں، 6 7 8 9 بھی۔ تو یہ نمبرز پلس ہو جائیں گے آپ کے مڈ ٹرم کے اردو کے ٹوٹل مارکس میں۔ تو ریویژن کے آپ مجھے وربلی بتا رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، جوابات دے رہے ہیں اس کے۔ اچھا، دوسرا ہے ہمدردی ڈیش میں بھی پائی جاتی ہے، انسانوں کے علاوہ ڈیش میں بھی پائی جاتی ہے، مصیبہ حیوانات۔ جانوروں۔ جانوروں نہیں آئے گا، حیوانات لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ جو لفظ لکھا ہوتا ہے نا کتاب میں بلینک میں، وہی لکھنا پڑتا ہے۔ ہمدردی حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے۔ ایک اور ہے، یہ بہت اہم خالی جگہ ہے۔ ہمدردی ایک ڈیش خاصیت ہے، صفیہ بتائیں گی۔ ہمدردی ایک ڈیش خاصیت ہے۔ نہیں آتا شایان؟ ہمدردی ایک، مس قدرتی۔ جی قدرتی خاصیت ہے، ٹھیک ہے۔
اچھا، نوسیبہ، قوم ایک ڈیش کی مثال رکھتی ہے. درخت. صحیح ہے. ایک اور بتائیے. خواجہ الطاف حسین حالی سن میں پیدا ہوئے. شایان. سن میں پیدا ہوئے. مس پتا نہیں. آپ نے پڑھ کے نہیں آئے. کل آپ کو بتایا تھا نا کہ میں اس کا ریویژن لوں گی اس چیپٹر کا. پڑھا نہیں، تیاری نہیں کری. مس پڑھ کر آئے پر مس ڈیٹیں نا مکس ہو جاتی ہیں، یاد نہیں رہتی. ڈیٹیں مکس ہو جاتی ہیں. کل میں نے کہا تھا 15 چیپٹر ہیں نا، تو 15 کی ڈیٹ آف برتھ اور وفات ملا کے نا 30 ہوتی ہیں، اور 30 اس کی ہیں. کیسے یاد رکھنے. ماشاء اللہ سے بچوں کا دماغ اتنا تیز ہوتا ہے، اور ماشاء اللہ آپ کوئی وہ بھی نہیں ہے، ذہین بچے ہیں، تو یاد رکھنے کی کوشش کریں. ہم پی ایس ٹی اور ایس ٹی میں بھی تو کتنی ساری ہم سنے یاد رکھتے ہیں، وہ بھی تو رکھنی پڑتی ہے نا. یہ بھی یاد رکھیں. دوسری ہے، یہ آپ کو پتہ ہے نوسیبہ؟ جی 1837. شاباش، ویری گڈ. ہاں ڈیٹے یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے، مانتی ہوں، لیکن بچوں کا ماشاءاللہ دماغ بھی بہت اچھا ہوتا ہے بڑوں سے. تو بچے تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، کمپیوٹر چلا سکتے ہیں، موبائل چلا سکتے ہیں. اتنا سا 2 سال کا بچہ موبائل دے دو وہ چلانا سیکھ جاتا ہے. تو ماشاءاللہ سے دماغ بھی اسی طرح جس طرح کی زمانہ بڑھتا جا رہا ہے نا، بچوں کا دماغ بھی اب ہم لوگوں سے زیادہ تیز ہوتا جا رہا ہے. چلیں اب یہ بتائیں، خواجہ الطاف حسین حالی کی 2 مشہور کتابوں کے نام. 2 مشہور کتابوں کے نام آتے ہیں آپ کو؟ شایان یا نوسیبہ، دونوں میں سے کوئی بتائے. الطاف حسین حالی کی 2 مشہور کتابوں کے نام کیا ہیں؟ مس ایک تو کلیات حالی تھی اور دوسری یاد نہیں ہے. یہ اسی سے سبق لیا گیا ہے. کلیات نثر حالی، پورا نام ہے کا کلیات نثر حالی، جلد 2. کل میں نے 9 سے نہیں پوچھا تھا، یہ میرا خیال ہے غلطی سے ان سے پوچھا تھا. طاہا نے بتا دیا تھا یہ جواب. حیات سعدی ہے، یادگار غالب ہے، حیات جاوید ہے. حیات سعدی، حیات جاوید، یہ دونوں مشہور کتابیں ہیں خواجہ الطاف حسین حالی کی. اور سب سے مشہور کتاب جس کی وجہ سے حالی مشہور ہوئے، وجہ شہرت جو بنی نا، جو کتاب حالی کی، وہ تھی مسدس مدوجز اسلام. اسلام کے موضوع پر انہوں نے بہت زبردست کتاب لکھی تھی، جو آپ کے نا 8 گریڈ میں بھی آپ کی اس کی نظم شامل کی گئی تھی اردو کی کتاب میں، اور 10 گریڈ میں بھی پچھلی پرانی کتاب میں بھی تھی، اس میں بھی ہے. مسدس مدو جزر اسلام وہ مشہور کتاب تھی جس کا چرچا پورے ہندوستان میں ہوا تھا، اور جو وجہ شہرت بنی تھی حالی کی. بہت مشہور کتاب تھی جسے مسدس حالی بھی کہتے ہیں. اس کو مسدس مدو جزر اسلام اس کا نام تھا، اور وہ مسدس حالی کے نام سے مشہور ہوئی تھی. یہ سب سے زیادہ مشہور کتاب تھی. پھر حیات سعدی ہے، حیات جاوید ہے، یادگار غالب ہے. یہ ان کی چند مشہور کتابوں کے نام تھے. حالی جو ہے وہ ہندوستان کے کس شہر میں پیدا ہوئے؟ حالی ہندوستان کے کس شہر میں پیدا ہوا ہے؟ جی پانی پت میں. چلیں یہ بتائیں، ہمدردی سے کیا مراد ہے؟ ہمدردی سے کیا مراد ہے؟ یہ جتنے بھی ریویژن لے رہی ہوں نا میں، 5 دن ہوں، یا ابھی 18 تاریخ سے اسکول کھلیں گے، اور انشاءاللہ اسکول کھلتے کے ساتھ ہی آپ کے جو پیپر ہیں شروع ہو جائیں گے. تو جتنے بھی ریویژن ٹیسٹ ہوں گے نا، ان سب کا اوور آل میں ایک رزلٹ بناؤں گی. جیسے جو بچے روزانہ یہاں پہ آن لائن حاضر ہوتے ہیں، وہ مجھے معلوم ہے کون سب سے زیادہ جواب دے رہا ہے، اس کے بعد کون دے رہا ہے، اس کے بعد کون دے رہا ہے، اس کے بعد کون دے رہا ہے. تو اس طریقے سے درجہ بدرجہ جو ہے میں ان کو نمبر دوں گی، کم یا زیادہ، زیادہ سے شروع کر کے کم. ٹھیک ہے؟ اچھا، ابھی سوال کیا ہے میں نے، ہمدردی سے کیا مراد ہے؟ بہت اہم سوال بھی ہے اس سبق کا. سبق کا نام ہے قومی ہمدردی، اور ہمدردی کہتے کسے ہیں، اس سے کیا مطلب ہے؟
شایان آتا ہے آپ کو جواب؟ یس میں آتا ہے، سوال کا جواب دینا نا. ہاں سوال کا جواب دینا ہے. ہمدردی سے آتا ہے. کیا مراد ہے بتائیے. ہمدردی کے لفظ سے دو یا دو سے زیادہ کئی شخصوں کا دکھ اور تکلیف میں شریک ہونا ظاہر ہوتا ہے. تکلیف میں شریک خواہ ارادہ وہ سین تے بڑھیے کیا ہوتا ہے میں سو سکتے سین تے بڑھیے. سستے ہو گیا. یہ تو سستے کیا ہو گیا. دیکھ ہم اور دردی، پہلے تو اس کے معنی بتائیں. ہم اور دردی، درد کسے کہتے ہیں؟ ہم اور درد. ہم کے کیا معنی؟ ہم اور درد دو فارسی کلموں سے مرکب ہاں ہے. درد کے معنی دکھ اور تکلیف کے ہیں اور ہم کا لفظ اشتراک کے معنی دیتا ہے. اشتراک کے معنی. تو ہمدردی کا کیا معنی ہوئے؟ ہمدردی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو جیسے کہ کوئی بیمار ہے تو دوسرا اس کے محبت یا پہلے وہ رحم دلی سے اس کے گھر پہ اس کی خدمت کرنے. آپ بتائیں نوسرا. ہاں اصل جملہ یہی ہے. ہاں اصل جملہ یہی ہے. ہمدردی سے مطلب ہو گیا دو یا کئی شخصوں، دو سے زیادہ، دو یا کئی شخصوں کا دکھ اور تکلیف میں شریک ہونا. ایک دوسرے کے ساتھ دکھ اور تکلیف میں شریک ہونا ظاہر کرتا ہے، چاہے وہ ارادتاً ہو یا بے ارادہ ہو. یہ معنی ہے. اچھا، کن خیالات نے دنیا کے تنزل اور ترقی پر اثر کیا؟ تنزل جو ہے وہ ترقی کی اپوزٹ ہے، سمجھ لیں. کن خیالات نے دنیا کے تنزل اور ترقی پر اثر کیا؟ میں بتاؤں مجھے یاد ہے. جی بتائیے. صرف دو ایسے خیالات ہیں جنہوں نے دنیا کی ترقی اور تنزل پر اثر کیا. نمبر 1 یہ ہے کہ ایک یہ کہ ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو پاتا، قوم بالکل پستی میں رہ جاتی ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ امید ہوتی ہے لوگوں میں کہ ہم بڑی بڑی ایجادات کر سکتے ہیں، ہم دنیا کے لیے کچھ کریں گے تو وہ قومی ترقی پذیر ہو جاتی ہے اور ایک بڑی تو بڑی یہ ہے کہ ایجادات ایک خیال تو یہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اور دوسرا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. تو پہلے خیال نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، وہ قومیں پستی کی طرف چلی گئیں جنہوں نے پہلے خیال کو اپنایا. اور جنہوں نے دوسرے خیال کو اپنایا وہ قومیں بہت بہت زیادہ ترقی کی، کیوں؟ انہوں نے یہ پہلے سے طے کر لیا تھا، امید ان کے تھی کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، کوئی چیز دنیا میں ناممکن نہیں ہے. تو یہ دو خیالات تھے. پہلے کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ نہ ہوا. ٹھیک ہے، ہم پہلے سے اگر ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جیسے اگر ہم سوچیں، مثال کے طور پہ اگر ہم سوچیں A1 گریڈ لانا مطلب 80+ % لانا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اگر کوئی بچہ یہ سوچ لے تو وہ کبھی لا نہیں سکتا. لیکن اگر اس نے یہ سوچ لیا دل میں کہ نہیں کیا بات ہے، میں محنت کروں گا لا سکتا ہوں، کیونکہ بہت بہت سارے بچے لاتے ہیں. 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ بچے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں میٹرک کے امتحان میں، تو اس میں سے 2 یا 3 ہزار لاتے ہیں A1 گریڈ. تو میں کیوں نہ 2,000 3,000 میں شامل ہو جاؤں؟ جب وہ بھی تو رہے، وہ بھی تو انسان کے ہی بچے ہیں نا، ان کے پاس بھی تو دماغ ہے نا، میرے پاس بھی دماغ ہے، تو میں کیوں نہیں لا سکتا؟ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہم لا سکتے ہیں تو ہم ضرور لا سکتے ہیں. تو یہ ہے، مثال دی ہے میں نے ایک چھوٹی سی آپ لوگوں کے اوپر ہی. تو وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جنہوں نے یہ سوچا کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اور وہ قومیں پستی کی طرف چلی جاتی ہیں جو یہ سوچتی ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ بہت ترقی یافتہ قومیں جو ہیں وہ ہی آگے جا سکتی ہیں، ان کے پاس ٹیکنالوجیز ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، ان کے پاس کتنی مہارات ملی ہوئی ہیں. ہمارے پاس تو کچھ نہیں، ہماری کنٹری میں تو کچھ نہیں ہے، تو پھر وہ کچھ کر ہی نہیں سکتی ہیں. یہ ہے مطلب. اچھا، تیسرا سوال بتائیے. انسان میں اگر ہمدردی کا جذبہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ انسان میں اگر ہمدردی کا جذبہ نہ ہو، کارخانہ قدرت درہم برہم ہو جائے گا. درہم برہم ہو جائے گا. مثال دیں پھر. ہمدردی کا جذبہ، 1-2 مثالیں دے دیجیے. ہمدردی کے معنی بتائے نا، جیسے کہ دو یا کئی شخصوں کا آپس میں
مدد کرنا، ان کا اشتراک جو ہے وہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا. اگر یہ نہ ہوتا بالفرض، اگر یہ جذبہ ہی نہ رکھتا اللہ تعالیٰ ہمدردی کا دل میں، تو کیا ہوتا؟ سب سے بڑی مثال جو ہے گھر میں موجود ہے، آپ کے گھر میں، اور اس سے بھی بڑی. بس ماں اپنے بچے کی کوئی ہاں، پرواہ نہیں کرتی، اسے پالتی مطلب اگر پوستی نہیں، سوچیں، اگر اور وہ ہاں ہمدردی کا جذبہ اللہ نہیں رکھتا تو سب سے پہلے تو گھر والے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے لا تعلق ہوتے، کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کرتا، ماں جو ہے بچے کو ایسے ہی چھوڑ دیتی، باپ جو ہے اس کی روزی روٹی کا بندوبست نہیں کرتا، اور بہن بھائی اسے ساتھ نہیں دیتے. تو یہ جو دنیا کا کارخانہ ہے نا، اس کا تو نظام ہی درہم برہم ہو جاتا. ہمدردی رکھی حیوانات میں بھی اللہ نے رکھ دی. ٹھیک ہے، وہ مثال دی تھی نا، جیسے ایک کوا کو کوئی چیز ملتی ہے نا، کوئی روٹی کا ٹکڑا یا گوشت کا ٹکڑا ملتا ہے تو کائیں کائیں کر کے سب کو اکٹھا کر لیتا ہے. انسان کی طرح نہیں ہے لالچی کہ اس کو اگر کچھ ملے گا، دولت آ رہی ہو نا، تو وہ چھپا لیتا ہے کہ پتہ نہیں سب کو نہ دینے پڑے یا شیئر نہیں کرنے پڑ جائے. لیکن جانوروں میں اللہ نے اتنا ہمدردی کا، جیسے چونٹا ہے، چیونٹی ہے، کوا ہے، بطخ ہے، یہ سب جانور پرندے ایسے ہیں جن کے اندر اللہ نے یہ جذبہ رکھا ہے، اور انسان کے اندر تو اس سے زیادہ رکھا ہے. لیکن انسان بے حس، خود غرض تو ہے انسان، ٹھیک ہے، اور بے حس بھی، اور آج کل کے دور میں خاص طور سے. تو وہ اگر یہ جذبہ نہ ہوتا، لیکن پھر بھی دنیا انہی اچھے لوگوں سے چل رہی ہے. دنیا جو چل رہی ہے نا، وہ اچھے لوگوں سے چل رہی ہے. یہ جو نظام ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا، ایک سسٹم کے تحت یہ دنیا چل رہی ہے. اگر وہ سسٹم نہیں بناتا اللہ تعالیٰ، ایک نظام نہیں بناتا اور یہ سب کچھ نہیں رکھتا، تو کچھ بھی نہیں ہوتا. سب پوری دنیا ایک دوسرے سے لا تعلق ہو کر اور ایسے ایک دم ایسی ہوتی ہے کہ کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، اور ہر چیز جو ہے نظام درہم برہم ہو جاتا، تباہ و برباد ہو جاتا. تو یہ جذبات اللہ تعالیٰ نے انسان اور حیوانات میں رکھے ہیں، ایک پلاننگ کے تحت، ایک نظام کے تحت. ایک جملہ پڑھ لوں چھوٹا سا، یہ تشریح کے لیے آتا ہے، اس کی تشریح کر کے بتائیے گا مجھے. قوم ایک درخت کی مثال رکھتی ہے، اس کی ٹہنیاں اس کے مختلف خاندان اور اس کے پتے ہر ایک خاندان کے مرد اور عورت. قوم ایک درخت کی مثال رکھتی ہے جس کی ٹہنیاں اس کے مختلف خاندان ہیں اور اس کے پتے ہر خاندان کے مرد و عورت. اس کی تشریح کیا ہوگی؟ اس کی تشریح شایان نوسیبہ دونوں سے سوال ہے یہ. مس ریپیٹ کی ہے. قوم ایک درخت کی مثال رکھی ہے، دیکھتے ہیں اچھی تشریح کون بتاتا ہے دونوں میں سے. قوم ہے نا، ایک درخت کی مثال رکھتی ہے، مطلب قوم کو ایک درخت سے تشبیہ دی ہے جس کی ٹہنیاں اس کے مختلف خاندان ہیں اور اس کے پتے ہر ایک خاندان کے مرد و عورت. یہ ایسا جملہ ہے تشریح کے لیے، یہ ایسے ہی جملے آتے ہیں. بتائیں. مس مطلب قوم ایک ایسے درخت کی مانند جو ایک ساتھ کھڑے رہتے ہیں آپس میں، اور اس کی بہت ساری ٹہنیاں، مطلب اس کی بہت ساری سب برانچز ہیں جو کہ ہمارے خاندان میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے، اور خاندان کا ہر ایک ممبر دوسرے ممبر کا ساتھ دیتا ہے چاہے موسم کیسا بھی ہو. نہیں، یہ کریکٹ نہیں ہے یہ تشریح، آپ بتائیں. ہوں ہوں ہاں صحیح ہے، بالکل یہ انہوں نے تشریح صحیح کی ہے نوسیبہ نے. دیکھیں قوم کو ایک درخت کی مثال کیوں دی ہے. قوم کو درخت کی مثال، یعنی قوم ایک درخت کی طرح ہے. درخت ہے، درخت کھڑا کس سب سے زیادہ اس کی چیز ضروری کیا ہوتی ہے، اس کے زمین کے اندر اس کی جڑیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جڑیں. اگر جڑوں کو پانی اور یہ ہر چیز پانی ملتا رہے اور سورج کی روشنی، مٹی اچھی، سب کچھ یہ ملتا رہے تو جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ درخت بھی اچھا ہو جاتا ہے، درخت بھی کھڑا رہتا ہے مضبوطی کے ساتھ. لیکن اگر جڑیں کمزور ہوں، ٹھیک ہے، اور ان کو پانی نہ ملے یا اور جو چیز ان کے لیے ضروری ہے وہ نہ ملے، تو پھر وہ درخت جو ہے کمزور ہو کر گر پڑتا ہے.
گر پڑتا ہے جڑوں سے ہی، تو پوری زمین میں وہ دور تک، جیسے جیسے درخت بڑا ہوتا رہتا ہے ویسے ویسے اس کی جڑیں مضبوط ہوتی جاتی ہیں، پوری زمین کے اندر پھیلتی جاتی ہیں، ان کو ہر چیز اچھے سے پرووائڈ ہوتی رہے، ملتی رہے، تو وہ درخت بھی تناور درخت بنتا ہے، مضبوط بنتا ہے، ہرا بھرا بنتا ہے۔ اور اس کی یہ سمجھ، اس لیے مثال دی، اب اس کے جو ٹہنیاں ہیں وہ خاندان ہیں، یعنی جتنے بھی ہماری قوم، ایک قوم کی مثال رکھتی ہے نا، تو قوم ہے، جیسے ہم پاکستان میں مسلمان قوم یہاں پہ آباد ہیں، پاکستانی قوم، اس میں ایک خاندان تو آباد نہیں ہے نا، بہت سارے خاندان آباد ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر خاندان میں مرد اور عورت ہوتے ہی ہیں، ٹھیک ہے، تو ٹہنیوں کو مثال دی ہے خاندان سے، اور پتے جو ہیں وہ اس کے مرد اور عورت ہیں جو ایک خاندان میں رہتے ہیں، مرد بھی رہتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں، یہ دو جنسی ہوتی ہیں نا، ان دو جنسوں کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوتا، یہ دونوں جنسوں سے یہ پتے ہیں، پتے ہرے بھرے تب ہوں گے جب جڑیں مضبوط ہوں گی۔ قوم جو ہے وہ ایک درخت ہے، تو اس کے پتے جو ہے مرد اور عورت، اور ٹہنیاں خاندان ہے، یعنی اگر جڑوں سے تعبیر کیا ہے درخت کو، قوم کو جڑ اور درخت سے تعبیر کیا ہے، قوم اس وقت تک سربلند رہتی ہے، اس وقت تک مضبوط رہتی ہے، اس وقت تک ترقی پذیر رہتی ہے جب تک اس کی یہ ہے نا جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اسی طرح اس کے خاندان اور مرد عورت بھی ہرے بھرے جب ہوتے ہیں جب جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، تو اس لیے اس کو مثال دی ہے، قوم کو ایک درخت سے تشبیہ دی۔ جڑ کو ہی اگر پانی نہیں پہنچے گا تو سوکھ جائے گی جڑ، درخت جو ہے تناور چاہے کتنا بھی ہو، اگر اس کی جڑیں کمزور ہو گئیں، پانی نہیں ملا، کچھ نہیں ملا، اور بہت زیادہ اس کی دیکھ بھال نہیں کی گئی تو وہ گر جاتا ہے، یعنی قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اس کی تشریح کیجئے، یہ تو ابھی ہو گئی ہے نا، ابھی بتایا نا، یہ بھی بہت اہم لائن ہے۔ صرف دو خیال ہیں جنہوں نے دنیا کی ترقی اور تنازلی پر اثر کیا، ایک یہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، دوسرے یہ کہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ پہلے کا نتیجہ یہ ہوا، یہ نثر بار میں آ سکتا ہے، جملہ بھی آ سکتا ہے، اس کا چھوٹا سا لے لیا انہوں نے یہاں سے، صرف دو خیال ہیں جنہوں نے دنیا کی ترقی اور تنازلی پر کچھ اثر کیا، اگر جملہ آیا تو اتنا ہی آئے گا، ٹھیک ہے، اور اگر پورا نثر پارا آیا نا تو یہاں سے آئے گا، یہاں سے صرف دو خیال ہیں جنہوں نے دنیا کی تنزلی اور ترقی پر اثر کیا، ایک یہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، دوسرے یہ کہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ پہلے خیال کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ نہ ہوا، دوسرے خیال نے دنیا میں بڑے بڑے عجائبات ظاہر کیے، ایک نثر کی صورت میں، اور اگر ایک اور بڑا نثر پارا آ گیا تو یہاں سے بھی آ سکتا ہے۔ قوم ایک درخت کی مثال رکھتی ہے جس کی ٹہنیاں اس کے مختلف خاندان ہیں اور اس کے پتے ہر خاندان کے مرد عورت، جب تک درخت کی جڑ ہری ہے اس کی ٹہنیاں پتے بھی ہرے ہیں، لیکن جب جڑ کو پانی نہ پہنچے گا ٹہنیاں اور پتے سوکھ جائیں گے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوشش سے تمام ملک کی حالت کیوں کر بدل سکتی ہے، ان کی یہاں سے لے کر پورا عجائبات ظاہر کیے، کبھی کبھی بہت بڑا نثر پارا آ جاتا ہے، اچھا خاصا 6-7 لائنوں کا، اس کی تشریح بھی 1.5 پیج کی تقریباً کرنی ہوگی آپ کو، ہے نا، جب ایک سوال کریں گے تو 4 جملے جب آتے ہیں تو اس میں سے یہ سب سے اہم پیراگراف اس سبق کا جو ہے نا وہ لاسٹ والا پیراگراف ہے، جو اس پورے سبق کا ایک حاصل ہے، نچوڑ ہے ایک، صحیح ہے، جو ایک اہم سینٹرل آئیڈیا جس کو کہہ لیں، مرکزی خیال ہے، تو یہ آخری پیراگراف میں سے وہ جملے بھی 3-4 بن سکتے ہیں اس میں، اور نثر پارے بھی 2 بن سکتے ہیں اس کے اندر، تو یہ سب سے زیادہ اہم پیراگراف سب سے آخری پیراگراف ہے۔ ہر سبق کا جو ہے نا کوئی نہ کوئی ایسا پیراگراف ہوتا ہے جو بہت اہم ہوتا ہے، خاص طور سے مضامین میں، مضامین پڑھ رہے ہیں، 5 مضامین ہیں نا آپ کی، زیادہ تر جو نثر پاری یا جملے آتے ہیں نا مضامین میں سے آتے ہیں، اور اگر جملے افسانوں میں سے یا ڈرامے میں سے یا کہیں سے دیتے ہیں نا تو وہ ایسا جملہ چھپا ہوا دیتے ہیں جس سے کچھ ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ کس سبق میں سے لیا گیا ہے، اور وہ تشریح کے لیے اس کے اندر کافی مواد موجود ہوتا ہے، اس جملے میں چھوٹے سے جملے میں اتنی ساری باتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، وہ ایسے ایسے جملے تلاش کر کے دیتے ہیں، تو اس لیے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کون سے جملے اہم ہیں کون سے نہیں، ہم آپ کو انڈر لائن کرواتے ہیں نا یہ آ سکتا ہے یہ نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر جو آتے ہیں نا نثر پارے، خاص طور سے نظریہ پاکستان بہت اہم سبق ہے، میں نے ابھی اس کو پڑھایا نہیں ہے، میں نے کہا بالکل اینڈ میں پڑھاؤں گی تاکہ آپ کے دماغ میں محفوظ رہ سکے، وہ پوری کتاب کا سمجھ لیں سب سے اہم سبق ہے نظریہ پاکستان۔ پھر اس کے بعد ہر سبق میں ایک پیراگراف ایسا ہوتا ہے، لاسٹ والا ہوتا ہے، شروع والا ہوتا ہے، یا کوئی بیچ میں سے کوئی ایسا پیراگراف ہوتا ہے جو بہت زیادہ اہم ہوتا ہے نثر پارے کے لیے بھی اور جملے کے لیے بھی، تو وہ میں آپ کو بتاؤں گی جب میں آخر میں آپ گیسٹ پیپر بناؤں گی نا، وہ سارے میں آپ کو نثر پارے بنا کے دوں گی، لکھ کے دوں گی کہ یہ نثر پارے آ سکتے ہیں، اور ان کی تشریحاں جو ہے نا وہ آپ سے خود سے کرواؤں گی، میں نثر پارے میں بتاؤں گی کہ یہ اہم ہے، کریں گے آپ، مجھے کر کے بھی دکھائیں گے اس کو جب ریویژن چلے گا سلیبس ختم ہونے کے بعد۔
یہ چھوٹا سا جملہ ہے، ہمدردی ایک قدرتی خاصیت ہے جو بغیر تعلیم اور اکتساب کے انسان کی طبیعت میں خود بخود جوش مارتی ہے. یہ جملہ آ سکتا ہے تشریح کے لیے. اس کی کیا تشریح ہوگی؟ ہمدردی ایک قدرتی خاصیت ہے جو بغیر تعلیم اور اکتساب کے انسان کی طبیعت میں خود بخود جوش مارتی ہے. اکتساب کہتے ہیں سیکھنے کا عمل جو ہوتا ہے. آتی ہے اس کی تشریح؟ کریے. شاباش، ویری گڈ. دیکھیں بہت اچھا انہوں نے ایکسپلین کیا ہے، زبردست. اس کی تشریح یعنی کہ آپ لوگوں کو اتنی ایبلٹی آ گئی ہے کہ اگر میں اس سبق میں سے کوئی سا بھی جملہ دوں، اس کی تشریح آپ کر سکتے ہو. یعنی سبق کا ہم نے پورا نچوڑ سمجھ لی نا، یہ سبق ہے کیا، تو پھر ہم کسی بھی جملے کی، کسی بھی نثر پارے کی تشریح آرام سے کر سکتے ہیں. بہت اچھی تشریح کی ہے انہوں نے نوسیبہ نے اس جملے کی. چلیں اب میں ایم سی کیوز بول رہی ہوں، آپشن بھی بولوں گی جلدی جلدی. یہ تو بہت آسان ہوتے ہیں، جلدی جلدی جواب دیجیے گا مائک آن کر کے فٹافٹ. ہمدردی ایک خاصیت ہے، قدرتی، مصنوعی، نمائشی یا تجارتی؟ قدرتی. صحیح ہے. اپنی ضروریات میں سے آپ بھی بتا سکتی ہیں، جتنی جلدی بتائیں گی تو اتنا ہی زیادہ. وہ اپنی ضروریات میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں. پرندے، انسان، چوپائے یا فرشتے؟ انسان. انسان. صحیح ہے. ہمارے ہم وطن بھی اصل سے بے خبر نہیں ہیں. ہمدردی کی اصل سے، خودغرضی کی اصل سے، مجبوری کی اثر سے یا دوستی کی اصل سے؟ ہمدردی. زمانہ بھی ہمدردی. صحیح ہے. زمانہ بھی طرح طرح سے ہم کو مائل کر رہا ہے. ہاں، ہمدردی کی طرف، دوستی کی طرف، مروت کی طرف، زندگی کی طرف. یہاں پہ بھی ہمدردی کی طرف. ہاں، یہاں پہ بھی ہمدردی آئے گا. اب یہ خالی جگہ ہے، اس میں آپشن نہیں بتاؤں گی. جب تک درخت کی جڑ ہری ہے اس کی ڈیش اور پتے بھی ہرے ہیں. شاخ. یہاں کتاب میں ہاں یا شاخیں، یہ جو یہاں لکھا ہے نا ٹہنیاں، کدھر گیا جب تک درخت کی جڑ ہری ہے اس کی ٹہنیاں اور پتے. شاخیں اور ٹہنیاں ٹھیک ہے، یہ ایک ہی چیز ہوتی ہے، لیکن ہمیں لفظ وہ لکھنا ہے جو کتاب کے جملے میں چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس میں دکھائی دے رہا ہے، ہمیں وہ لکھنا ہے. ٹہنیاں ہیں اوکے. یہاں پہ. حالانکہ شاخیں بھی صحیح ہوگا، لیکن شاخ تو نہیں لکھا ہوا نا جملے میں، وہی لفظ لکھنا ہے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، ٹہنیاں. جو خوبیاں قدرت نے حیوانات کو عنایت کی ہیں، انسان ان کا زیادہ تر ڈیش ہے. مستحق. چل ہم کو تھوڑا سا 1 منٹ دے دیں، کیونکہ ان کا وہ آن کرنے میں تو ٹائم لگتا ہے نا، بولنے میں. پھر وہ مائک آن ہوتا ہے، پھر بولتے ہیں تو آواز مجھ تک پہنچتی ہے. تو پہلے ان کو تھوڑا سا 1 منٹ، جب وہ نہیں بتا پائے تو پھر آپ بتا دیجیے. صحیح ہے. انسانوں میں ہمدردی نہ ہو تو یہ تمام کارخانہ ڈیش ہو جائے. جی صفیہ اور شایان. انسانوں درہم برہم. درم بھرم. صحیح ہے بالکل. ہم مذہب بھی ہم کو بہت زور سے ڈیش کی طرف کھینچتا ہے. ہمدردی. ہمدردی. جب جڑ کو پانی نہ پہنچے گا، ٹہنیاں اور پتے سب ڈیش جائیں گے. سوکھ جائیں گے. سوکھ جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، صحیح اور غلط ہے. ہمدردی ایک مصنوعی خاصیت ہے. فالس. غلط. آپ اشارے سے بتا دیجیے. صحیح ہے. ہمدردی کے لفظ سے دو یا کئی شخصوں کا دکھ اور تکلیف میں شریک ہونا ظاہر ہوتا ہے. جی صحیح. صحیح. ہمدردی حیوانات میں نہیں پائی جاتی. فالس. غلط. ایک انسان کی گاڑی دوسرے کی مدد کے بغیر بھی چل سکتی ہے. فالس. غلط. صحیح. مشق اور تعلیم سے تمام قومیں ہمدردی پھیل جاتی ہے. ٹرو.
ٹرو ہے یہ. مشق اور تعلیم سے ہی ہمدردی پھیلتی ہے اور زیادہ. جب پریکٹس، مشق کا مطلب ہوتا ہے پریکٹس کرنا. ٹھیک ہے. اچھا اب آ جائیں قواعد پر. جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ صفیہ اور شایان. جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی تعریف اگزامپل کے ساتھ کیجیے، مثال کے ساتھ. جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ نہیں آتا شایان؟ صفیہ؟ نو مس. نہیں آتا. صفیہ نے مائک آن کیا ہوا ہے. صفیہ آتا ہے جواب؟ بند کر دیا. چلیں راشد بیمار ہے تو یہ اسمیہ ہوگا. جی کسے کہتے ہیں؟ چلیں آپ بتائیں. نہیں 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 غلط ہے. اسمیہ فعلیہ. فعلیہ سے تو سمجھ میں آ بھی رہا ہے، اسمیہ سے بھی سمجھ میں آ رہا کیا ہے. فعلیہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ فعلیہ کا تو اچھا فعلیہ کا بتائیں. چلیں اسمیہ چھوڑیں. نہیں وہ اسمیہ ہو گیا. ہاں یہ سفیان صاحب یہ 10 منٹ بھی نہیں ہے، 5 منٹ رہ گئے کلاس ختم ہونے میں، یہ تشریف لا رہے ہیں. اب میں ایسا کرتی ہوں اسکارٹس لگواتی ہوں، وہی گھر میں اسکارٹس لگا. سفیان سو کے اٹھو ابھی. پوری کلاس نکال دی، ٹائم بالکل ختم ہونے پر ہے، 5 منٹ باقی ہیں اور آپ کلاس میں اب انٹر ہو رہے ہو. سفیان آپ سے پوچھ رہی ہوں. یس ٹیچر سو رہا تھا. بہت اچھے، ویری ویل ڈن، شاباش. سو رہے تھے تو الارم لگا کے سویا کرو نا، کلاس 8:10 پہ شروع ہو جاتی ہے. آپ نے مس کر دیا، آپ کے نمبر جو ہے اس کے کٹیں گے. اچھا آپ نے مس کر دیا ساری ریویژن کلاس. اچھا میں بتا رہی تھی اسمیہ اور فعلیہ جملے، یہ قواعد میں آتا ہے اس میں. ٹھیک ہے اس کو میں سمجھا دوں. دیکھیں اسمیہ جملہ فعلیہ، فعلیہ سے تو پتہ چل رہا ہے کہ اس میں کام کا ہونا ظاہر ہوا ہے. اسمیہ جس میں کوئی خبر ہوتی ہے، ایسا جملہ جس میں کوئی خبر ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں. اور وہ جملہ جس میں کسی اسم کا کام بتایا جا رہا ہو جیسے وہ فعلیہ جملہ کہلاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک مثال دیتی ہوں میں، راشد بیمار ہے. ٹھیک ہے اس میں فعل پتہ چل رہا ہے؟ فعل نہیں نا، وہ کچھ کام تھوڑی کر رہا ہے، بس وہ اس کے بارے میں نے خبر دی ہے آپ کو کہ وہ بیمار ہے. ٹھیک ہے ایسا جملہ جس میں اسم کے بارے میں کوئی خبر ہو وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے. اور ایسا جملہ جس میں کوئی کام کا ہونا کام کا ہونا پایا جائے وہ جملہ فعلیہ کہلا رہا ہے. مثال کے طور پر اب ایک جملہ بول رہی ہوں، افشاں مضمون لکھ رہی ہے. ٹھیک ہے میں کھانا کھا رہا ہوں، علی باہر جا رہا ہے. تو اس میں ہمیں ہر اسم کا یہ معلوم پڑ رہا ہے کہ وہ کیا کام کر رہا ہے. تو وہ جملے جس میں کام ظاہر ہو رہا ہو فعلیہ جملہ کہلاتا ہے. اور وہ جملہ جس میں اسم کے بارے میں کوئی خبر ہو وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے. جیسے راشد بیمار ہے، وہ مصروف ہے. اور میں تندرست ہوں، ٹھیک ہے وہ صحت مند ہے، وہ دبلا پتلا ہے. ہم نے تو کوئی خبر دے دی، بس ایک کام تو نہیں بتایا ہے نا اس کا. تو وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے. اور جس میں کام ظاہر ہوتا ہے وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے. چلیں بس 2-3 منٹ باقی ہیں. ایک لاسٹ جو ہے کوشچن رہ گیا. نسل کی وہ صنف ہے ڈیش 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 میں کیا آئے گا؟ ڈیش نثر کی وہ صنف ہے جس میں کسی متعین موضوع پر اپنے، یعنی متعین موضوع کا ایک ٹاپک دیا ہوا ہو جس میں اپنے خیالات اور جذبات و احساسات کا تحریری اظہار ہو. مضمون. مضمون. ہاں مضمون کی ڈیفینیشن بتائیے، میں نے اس کی تعریف بتائی ہے.
مضمون کسے کہتے ہیں؟ جس میں کسی متعین موضوع پر ایک ٹاپک ہم نے متعین کر لیا، یعنی تعین کر لیا ایک ٹاپک کا، ایک عنوان کا، کہ ہمیں اس عنوان پر، جیسے ہم نے یہاں پہ قومی ہمدردی پڑھا، ٹھیک ہے، اب ہم قومی ہمدردی ہی پر ایک مضمون لکھ رہے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کر رہے ہیں، تو یہ مضمون کہلاتا ہے۔ اچھا، باقی اس میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ پوچھ لیا ہے۔ کل میں دو سبقوں کا ریویژن لوں گی جلدی جلدی۔ کل دو سبق کون سے؟ ایک تو شہید اور ایک بوڑھی کاکی، ٹھیک ہے، شہید اور بوڑھی کاکی کا لوں گی آج۔ بوڑھی کاکی کا ہو نہیں سکا، ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ بوڑھی کاکی اور شہید سبق پڑھ لیجئے گا۔ ریویژن کا مطلب ہوتا ہے بچے پڑھ کے آتے ہیں، یہاں پہ ریویژن ہوتا تھا تو آپ لوگ پڑھ کے آتے تھے نا، جبھی تو میں ریویژن لیتی تھی ریٹن۔ اب آپ بغیر پڑھے بیٹھ جائیں گے وہاں پہ اور پھر جواب دینے کی کوشش کریں گے، پڑھا ہوئے سبق پڑھے ہوئے 2-3 مہینے ہو گئے، یہ جو میں سبق کا لے رہی ہوں 2 مہینے 2.5 مہینے ہو گئے پڑھے ہوئے، تو کب یاد رہے گا آپ کو؟ تو اس کو ریوائز کر کے پھر بیٹھا کریں، ٹھیک ہے۔ اب ٹائم جو ہے بالکل ختم پہ ہے، اس لیے میں اجازت چاہ رہی ہوں۔ اسلامیات کی کلاس لیجئے گا، 10 منٹ بعد شروع ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔